دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نواب آف کالا باغ سے متعلق کچھ مزید دلچسپ حقائق۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا باغ کے سب نوابوں نے ہمیشہ انگریز کا ساتھ کیوں دیا۔ نواب آف کالا باغ کے آباء و اجداد کون تھے، انہوں نے کالا باغ پر کیسے قبضہ کیا۔ نواب امیر ملک کی اولاد آج کس حال میں ہے۔ نواب صاحب کے بنگلے کو بورڈ بنگلہ کیوں کہتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سیریز کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ بورڈ بنگلہ دریائے سندھ کے کنارے سفیدی سے نہائے نواب آف کالا باغ کے تاریخی مہمان خانے کو بورڈ بنگلے کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بنگلے کے وسط میں 150 سالہ پرانا برگد کا ایک درخت ہے۔ نواب آف کالا باغ اسی درخت کے نیچے بیٹھک لگا کر عوام الناس کے مسائل سنا کرتے اور موقع پر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس سفید رنگ کے بنگلے میں جنرل سکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل پرویز مشرف سمیت بے شمار ملکی اور غیر ملکی شخصیات، جن میں جواہر لال نہرو اور 1952 میں امریکی صدر روز ویلٹ کی بیوی بھی شامل ہے، قیام کر چکی ہیں۔ سفید رنگ کے اس بنگلے کو میاں والی کی سیاست میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ضلع کی سیاست میں جو فیصلہ بورڈ بنگلہ کر دیتا وہی پورے ضلع کا فیصلہ ہوا کرتا۔ ایک طرف دریائے سندھ کا ٹکراتا ہوا پانی اور اس پر بنا کالا باغ کا برج، تو دوسری جانب قدیم گنا بورڈ کا درخت۔ بورڈ بنگلہ واقعی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بورڈ بنگلے کی دوسری جانب ہی نواب آف کالا باغ کی رہائش گاہ، استبل اور مہمان خانہ واقع ہے۔ مہمان خانے کی عمارت بھی اپنی مثال آپ ہے، جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ مہمان خانہ ایک استقبالی کمرے، ایک ہال، ڈائننگ روم اور ایک برآمدے پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ کھلا صحن واقع ہے۔ اس عمارت کو بھورے پہاڑی پتھر سے بنایا گیا ہے۔ یہاں سے کالا باغ کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مہمان خانے میں نواب صاحب کی چند قیمتی تصاویر، دستاویزات اور غیر ملکی سربراہوں کی طرف سے دیے جانے والے تحائف بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ کھانے کے کمرے میں برطانوی طرز کے برتن اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ یہ مہمان خانہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ اگر آپ کالا باغ جائیں تو بورڈ بنگلہ دیکھے بنا واپس مت آئیے گا۔ خاندانی پس منظر۔ سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر لشکر کشی کی تو نواب آف کالا باغ کے آباء و اجداد نے ان کی بھرپور مدد کی۔ اس غیر مشروط مدد کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی نے انہیں ایوان یعنی مددگار تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان سے جاتے وقت کوہستان نمک کا علاقہ ان کے حوالے کر دیا۔ دوستو، کوہستان نمک کے ارد گرد کے کچھ اور علاقے جو کہ وادی سون تک پھیلے ہوئے تھے، اس وقت ہندو راجاؤں کے قبضے میں تھے۔ ایوان نے بعد میں یہ سب علاقے بھی فتح کر لیے۔ یہ علاقے نواب امیر محمد خان کے آباء و اجداد کی پہلی رہائش کا تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد میں ملک بندے علی پہلے ملک ایوان تھے، جنہوں نے اس علاقے کے مکینوں پر مختلف قسم کے ٹیکس عائد کیے۔ انہوں نے نمک کی فروخت کو بڑھایا اور پھر دریا عبور کرنے والی کشتی پر ٹیکس لگا دیا، جس کے باعث ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1822 میں جب یہ علاقہ سکھوں کی سرپرستی میں آیا تو انہوں نے اعظم خان کے بیٹے ملک اللہ یار خان کو اس علاقے کی جاگیر بخش دی اور بدلے میں مال مویشی، نمک اور نقد رقم کی صورت میں محصول لینے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب انگریزوں نے اس علاقے میں قدم جمایا تو ملک اللہ یار ایوان نے سکھوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انگریزوں کی بھرپور مدد کی۔ ملک اللہ یار کے بیٹے مظفر خان نے خود دستے کی کمان سنبھال کر بنوں میں انگریزوں کے قلعے کی حفاظت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایوان ملکوں نے انگریزوں کی خوب مدد کی، جس کے باعث انگریز نے جنگ کے بعد مظفر خان کو خان بہادر کا خطاب دیا۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کے دادا ملک یار محمد خان نے علاقے کی کمان سنبھالی تو وہ بھی مرتے دم تک انگریز کے وفادار رہے، جس کے بدلے میں انگریز نے 1907 میں انہیں بھی خان بہادر کا خطاب دیا۔ 1908 میں ملک یار محمد خان کی وفات کے بعد یہ علاقہ ملک امیر محمد خان کے والد ملک عطا محمد خان کی سرپرستی میں آیا۔ انہوں نے بھی باپ دادا کی طرح حسب روایت اپنی تمام وابستگیاں انگریز کے ساتھ رکھیں، جس کے بدلے میں انگریزوں نے انہیں دہلی دربار مدعو کیا اور انہیں نواب کا خطاب دیا۔ ابتدائی زندگی۔ نواب امیر محمد خان جون 1910 میں
ملک عطا محمد خان کے گھر پیدا ہوئے۔ امیر ملک اکلوتی نرینہ اولاد تھے، اس لیے ان کی تعلیم اور پرورش پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے نرسری سے لے کر ڈپلومہ تک ایچیسن لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ 1924 میں ان کی عمر ابھی 14 برس ہی تھی کہ والد صاحب انتقال کر گئے۔ انگریز کے قانون کے مطابق اگر کسی جاگیردار کی وفات کی صورت میں لاحقین میں کوئی جاگیر سنبھالنے کے قابل نہ ہو تو تمام جائیداد کورٹ آف ورڈز کے نظام کے تحت ضلع کے ڈی سی کی نگرانی میں چلی جاتی ہے۔ 1928 میں ایچیسن کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں سے زراعت میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ، انگلینڈ اور روس سے زراعت کے مزید کورسز بھی کیے۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے جب وہ واپس لوٹے تو 1932 میں ان کی جائیداد واپس مل گئی اور وہ 110 میل کی جائیداد کا وارث بن گئے۔ نواب آف قلعہ باغ کو کس نے قتل کیا؟ دوستوں، نواب آف قلعہ باغ ایک وسیع و عریض جائیداد کے مالک تھے۔ گورنرشپ سے مستعفی ہونے کے بعد وہ اپنی جاگیر پر واپس چلے گئے اور اپنے مشہور گیسٹ ہاؤس بورڈ بنگلے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ بورڈ بنگلہ ایک مشہور مقام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری مہمان اسی بنگلے میں ٹھہرتے تھے۔ جائیداد کی تقسیم کی بات چلی تو باپ اور بیٹوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ بورڈ بنگلے میں حالات ہر وقت کشیدہ رہنے لگے اور پھر 26 نومبر 1967 کو انہیں اسی بورڈ بنگلے میں قتل کر دیا گیا۔ انہیں کس نے قتل کیا، یہ سوال آج بھی جوں کا توں ہے، لیکن اس قتل کا الزام ان کے بیٹے ملک اسد خان پر لگا، لیکن اس الزام کو کبھی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکا اور کورٹ نے ملک اسد کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ ان کے خاندانی نوکر کے مطابق جس وقت انہیں قتل کیا گیا اس وقت کمرے میں نواب کے بیٹے ملک اسد اور مظفر خان موجود تھے۔ ایک کہانی یہ بھی گردش کرتی ہے کہ انہیں ملک اسد خان نے نہیں بلکہ مظفر خان نے قتل کیا، اور چونکہ وہ ایک سیاسی شخصیت تھے تو اس قتل کا الزام ملک اسد نے اپنے سر لے لیا۔ دوستوں، نواب آف قلعہ باغ نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1929 میں ہوئی اور دوسری 1931 میں قلعہ باغ میں ہی ہوئی۔ ان شادیوں میں سے ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں میں ملک مظفر خان، ملک اللہ یار خان، ملک اسد خان اور ملک اعظم خان، جبکہ بیٹیوں میں رضیہ بیگم اور درِ شاوار شامل ہے۔ بیٹوں میں ملک مظفر خان مشہور سیاسی شخصیت رہے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے ملک اللہ یار خان کی 2 بیٹیاں سمیرہ ملک اور آئلہ ملک اس وقت سیاست میں موجود ہیں اور نیشنل اسمبلی کی رکن بھی رہ چکی ہیں۔ دوستوں، سمیرہ ملک اور آئلہ ملک پاکستان کے سابق صدر مرحوم فاروق لغاری کی بانجیاں بھی ہیں۔ تیسرے بیٹے ملک اسد خان کے ایک بیٹے ملک عماد خان بھی سیاست میں ہیں اور نیشنل اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، جبکہ نواب آف قلعہ باغ ملک امیر محمد خان کے چوتھے بیٹے ملک اعظم خان کا 1995 میں قتل ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔